رمضان کے اندر دنیا نیوز کی خصوصی نشریات کو لے کر میں محمد حسین الیاس حاضر خدمت ہوں. میرے ساتھ سابق موجود ہیں ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. ہم سب بہت شکریہ. رمضان کے اندر بھی اس سلسلے کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کی بڑی انسیت، بڑی وابستگی تازہ ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہی کے مضامین کو اپنی زندگی میں اپنائیں. تو قرآن سے متعلق ایسی چیزیں جو لوگ اپنانا چاہتے ہیں اور ان کو اپنا کر اخروی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، انہیں قرآن مجید کی آیات کی براہ راست مطالعے سے زیر بحث لے کر آئے. حدیث بھی زیر بحث آتی ہے اور آپ کے سوالات بھی. آج ہم سب جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، قرآن مجید میں ہر جگہ لفظ لفظ اس بات کو بیان کرتا ہے، وہ تزکیہ نفس ہے. سورہ اعلیٰ کی ایک آیت میرے سامنے ہے، اس کا ترجمہ ہے البتہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اس کے لیے اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی. ہم سب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دین کا مقصد یہی پاکیزگی یعنی تزکیہ ہے، جس کا صلہ روز قیامت انسان کو فردوس بری کی صورت میں ملے گا. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے. یعنی انسان صفات الہی کے صحیح شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد پر قائم اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے. نماز اسی یاد دہانی اور اسی قنوت کا سب سے بڑا مظہر ہے. ہم سب بظاہر سننے میں تو یہ ایک بڑی مشکل سی اس طرح لگتا ہے کوئی مذہبی پیراڈائم کی کوئی اصطلاح ہے تزکیہ نفس. سادگی سے بتائیے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اور ہم قرآن مجید میں ہر جگہ یہ پڑھتے ہیں کہ وہ فلاح پا گیا جس نے یہ کیا، وہ فلاح پا گیا جس نے یہ کیا. تو پورے قرآن مجید میں جو فلاح، جو کامیابی کا انحصار ہے وہ اس پر منحصر ہے. یہ چیز کیا ہے تزکیہ نفس؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ فلاح کا لفظ قرآن مجید میں اس فلاح کے لیے استعمال ہوا ہے جس کو ہم ابدی فلاح سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی انسان اس دنیا میں کامیاب ہو گیا، اس طرح کامیاب ہو گیا کہ اس کے پروردگار نے اسے جس ابتلا میں ڈالا تھا اس کے لیے جو مراحل متعین کیے تھے وہ ان سے گزرا، اور جو تقاضے اس کے پروردگار نے کیے وہ اس نے بدرجۂ اتم پورے کر دیے. ٹھیک. یہ کامیابی ہے جس کو قرآن مجید قد افلح یا فلاح پا گیا یا اس طرح کی تعبیرات میں بیان کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ دین کے نقطہ نظر سے میرا، آپ کا، اس دین کو ماننے والے ہر شخص کا نصب العین فردوس بری ہے. یعنی وہ حیات ابدی ہے جس میں موت کے بعد داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فردوس بری تو نتیجے کے طور پر ملے گا، جی، اس تک پہنچنے کے لیے یا اس کو پانے کے لیے اس دنیا میں کیا ہدف مقرر کیا گیا ہے؟ ابتلا دنیا میں ہے، امتحان دنیا میں ہے. دنیا کی زندگی میں جیتے ہوئے، رہتے ہوئے اس امتحان سے گزرنا ہے. یہ امتحان کسی جنگل میں جا کے نہیں دینا، یہ ترک دنیا کر کے نہیں دینا. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے دین میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور کہیں پہاڑوں میں جا کے آدمی کسی غار میں بیٹھ جائے اور وہاں جا کے تپسیا کرے تو پھر اس کے لیے فردوس کا دروازہ کھلے گا. وہ دروازہ اسی دنیا میں کھلنا ہے. اس دنیا میں کاروبار کرنے ہیں، اس میں ملازمتیں کرنی ہیں، اس میں تحقیقات کرنی ہیں، اس میں تعمیرات ہیں، اس میں بہت کچھ انکشافات ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. یہ سب زندگی ہے اور بھرپور زندگی گزارتے ہوئے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ تم کو فردوس کے حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی ہے. تو اس میں پھر قرآن نے متعین طور پر بتایا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارا ہدف ہونی چاہیے، تمہارا مقصد ہونی چاہیے. دین کا مقصد تزکیہ ہے. یعنی یہ لفظ اس پہلو سے استعمال کیا گیا ہے. یہ تزکیہ لغوی لحاظ سے پاکیزگی کے معنی رکھتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا. عربی زبان میں یہ زال سے بھی آتا ہے اور زے سے بھی. زال سے آتا ہے تو وہ ایک دوسرا لفظ بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے جانور کو اس کے خون کی غلاظت سے پاک کر دینا. ٹھیک. جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تزکیہ کر رہے ہیں، لیکن وہ تزکیہ دوسرا ہے. یہ تزکیہ انسان کا اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے. تو دین میں اصل ہدف کی حیثیت اسی کو حاصل ہے، پاکیزگی، پیوریفیکیشن. اس کو آپ جس دوسرے لفظ سے چاہے ادا کر لیں، یہ تزکیہ ہے.
جب یہ دین کا مقصد ہے تو دیکھیے اسی کو ایک جامع تعبیر کی حیثیت سے اختیار کر کے قرآن مجید نے بشارت دی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ خائب و خاسر ہوا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دین میں ہدف کی حیثیت، اس دنیا میں دین میں کے مقصد کی حیثیت صرف تزکیہ کو حاصل ہے۔ ٹھیک، یہ اگر معنی واضح ہو گئے ہیں تو اب اس کے بعد قرآن مجید کی جب ہم مراجعت کرتے ہیں کہ یہ تزکیہ کیسے حاصل ہوگا، تو وہ اس کا نہایت واضح متعین جواب دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر اس لیے بھیجے تھے کہ وہ آ کر ہماری آیات لوگوں کو سنا دیں، یہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، وہ ادا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پیغام کے ذریعے سے جو قانون اور حکمت دی گئی ہے اس کی تعلیم لوگوں کو دیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب وہ اس قانون اور حکمت کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیں گے تو تزکیہ ہو جائے گا، یعنی انہیں پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ تو گویا پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے جو قانون و حکمت دیا گیا ہے اس کو اپنا دستور عمل بنا لینا، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر لینا، اس کو اپنے شب و روز میں اپنا لینا، اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو منظم کر کے زندگی بسر کرنا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ میرے سامنے سورہ شمس کی ایک اور آیت ہے جس میں یہی مضمون زیر بحث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ روز قیامت شدنی ہے، اس لیے فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ نفس کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ غامدی صاحب اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ نتیجہ ہے جس کے لیے قیامت برپا کی جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ یہی تزکیہ ہے جس کے حاملین کو ان آیتوں میں فلاح کی بشارت دی گئی ہے۔ انبیاء کی ہدایت میں غایت اور مقصود کی حیثیت اسی کو حاصل ہے۔ اس کے معنی کسی چیز کو آلائشوں سے پاک کرنے کے بھی ہیں اور نشو و نما دینے کے بھی۔ چنانچہ جو لوگ اپنے نفس کو فجور سے پاک کر لیں اور اس کو ابھار کر معرفت الہی کے اس درجے تک پہنچا دیں جسے قرآن مجید نے نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا ہے، ان کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے فلاح کی ضمانت ہے۔ دین اصلاً اسی مقصود کو پانے اور اسی غایت تک پہنچنے میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا۔ غم صاحب بھی قرآن مجید میں اصطلاح آتی ہے نفس مطمئنہ کی۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو سب سے بڑا اضطراب ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی اطمینان حاصل نہیں ہے، اور ایک نوعیت کا اضطراب ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں کیا کرنا ہے، کہاں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آپ اس رستے پر پڑتے ہیں تو آپ نفس مطمئنہ بن جاتے ہیں۔ یہ کیا مراد ہے؟ جب مقصد معلوم ہو گیا، جتنے پہلو اضطراب کا باعث بن سکتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ پتہ چل گیا میں کہاں سے آیا ہوں، یہ واضح ہو گیا مجھے کہاں جانا ہے، یہ بات بھی متعین ہو گئی کہ جہاں جانا ہے وہاں کامیابی کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں، تو پھر تو آخری درجے کا اطمینان حاصل ہونا چاہیے۔ انسان کو اگر یہ اطمینان نہیں مل رہا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پیغمبروں کے دیے ہوئے اس جواب پر یا تو غور نہیں کرتا، یا اس سے وابستہ ہو کر بھی اس کو شعوری طور پر اختیار نہیں کرتا، اس کا مطالعہ نہیں کرتا، قرآن مجید کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی صحیح نہیں کرتا۔ جب وہ اس کو سمجھ لیتا ہے تو ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے دوسرے طریقوں سے بیان کیا ہے کہ پھر اس کو روشنی حاصل ہو جاتی ہے، وہ ظلمتوں سے نکل آتا ہے، اس کے سامنے شارع متعین ہوتی ہے، وہ راستہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو منزل نظر آ رہی ہوتی ہے، یہی اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ ایک دوسری چیز وہ ہے جس کا تعلق انسان کے نفسیاتی مسائل سے ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ یہ وہ اطمینان ہے جو کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ کر، جو کسی مقصد کو متعین کر کے، جو اس کے راستے کے تمام مراحل سے واقف ہو کر انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس راستے پر چلنا ہے، اس میں اضطرابات بھی پیدا ہوں گے، اس میں خلجان بھی سامنے آئے گا، اس میں بہت سی جگہوں پر انسان بے چینی بھی محسوس کرے گا، وہ بالکل الگ چیز ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے طریقے بھی الگ ہے۔ لیکن یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوگا اور پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ مجھے جو مقصد بتایا گیا میں نے اس کو سامنے رکھا، مجھے جو راستہ بتایا گیا میں اسی پر چلا، میں نے اس پر چلنے کی صحیح کی جس حد تک میرے لیے ممکن تھا اپنی استطاعت کے مطابق، آج میں منزل تک پہنچ گیا ہوں۔
تو یہ وہ چیز ہے جس پر وہ گویا نفس مطمئنہ کی بادشاہی حاصل کر لے. قرآن مجید کا پہلا حصہ زیر بحث آیا تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے. قرآن مجید کی 2 آیات اور اسی کی توضیح ہم نے غامدی صاحب کی زبانی جانی. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. میرے سامنے پھر سے کچھ روایات ہیں جو رمضانی سے متعلق ہیں. یہ سیدنا کعب کی روایت ہے. بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پاس آئے اور ہم سب سے کہا کہ پاس آ جاؤ. ہم بھی آ گئے. جب ایک درجہ آپ اوپر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین. جب دوسرا درجہ چڑھے فرمایا پھر آمین. تیسرا درجہ چڑھے تو پھر فرمایا آمین. جب اترے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ سے آج سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں سنی تھی, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا, وہ بدقسمت ہو گیا. میں نے کہا آمین. جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا وہ بدقسمت ہو گیا. میں نے کہا آمین. جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا اور اس نے ان کی خدمت اور اطاعت کی اور جنت میں داخل نہیں ہوا تو وہ بھی بدقسمت ہو گیا. تو میں نے کہا آمین. ہم سب یہ بتائیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا دنیا کے اندر جبرائیل اس طرح سے بالعموم مکالمہ فرمایا کرتے تھے؟ اور جو چیز یہاں پہ زیر بحث آئی رمضان کے حوالے سے بھی کہ رمضان جیسی نعمت ملی لیکن اس سے استفادہ نہیں کیا تو وہ بدقسمت رہا. فرمایا اللہ کا پیغمبر جب زمین پر ہوتا ہے تو فرشتوں کا براہ راست رابطہ ہوتا ہے. جبریل امین تو بار بار آئیں گے, وہی لے کے آئیں گے, قرآن بتانے کے لیے آئیں گے, قرآن سنانے کے لیے آئیں گے. اگر قرآن مجید کی کوئی بات سمجھنے سمجھانے کی ہے اس کو بتانے کے لیے آئیں گے. چنانچہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبریل کا آنا تو شب و روز ہوتا تھا. یہ بھی معلوم ہے ہمیں کہ ایک موقع پر تو وہ انسانی صورت میں آئے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے اور وہاں وہ مکالمہ ہوا جس کے بارے میں نے یہ بتایا ہے, بارہا اس طرف توجہ دلائی ہے کہ حدیث کے پورے ذخیرے میں اس کو گویا سرنامے کی حیثیت حاصل ہے. اس میں دین کے بڑے بنیادی حقائق سامنے رکھے گئے ہیں اور جو کچھ بعد میں پیش آنے والا ہے اس کی پیشمندی کر کے بہت سی چیزیں واضح کر دی گئی ہیں. لوگوں نے کبھی اس روایت پر غور نہیں کیا. حدیث جبریل جس کو کہا جاتا ہے, یہ حقیقت ہے کہ اگر اس کو محکم پکڑ لیا جائے, قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے اور اس کا جو خلاصہ اس میں بیان ہوا ہے اس کو محکم پکڑ لیا جائے تو یہ فرقے بندیاں اور یہ جس طرح کے ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں اور جس طرح سے یہ امت تفریق میں مبتلا ہوتی ہے یہ سب ختم ہو جائے. بنیادی باتیں بالکل متعین کر دی گئی ہیں. چنانچہ جبریل کا آنا تو کئی پہلوؤں سے ہوتا تھا, تسلی کے لیے, اطمینان کے لیے, سکینت کے لیے. جنگوں میں وہ ساتھ رہے ہیں. یہ معلوم ہے کہ بنو قریظہ کے لیے جب وہ آئے تو ان کے نیزے پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی اور یہ انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پر دوبارہ نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی طرح گھر میں ان کے آنے کے بہت سے واقعات روایتوں میں بیان ہوئے ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش بھی ہوئی. جب وقت دیا گیا اور اس پر وہ نہیں آئے اور باہر نکلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے ہاں ایک چھوٹا سا پلہ کہیں تخت کے نیچے موجود تھا, اس کو نکال دیجئے, ہم لوگ ان کی موجودگی میں گھروں میں نہیں آتے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات روایتوں میں بیان ہوئے. ٹھیک. اچھا صاحب 3 پہلو یہاں پہ زیر بحث ہے. ایک یہ کہ جس شخص کو رمضان ملا اور اس نے اس کو اپنی بخشش کے لیے استفادہ نہیں کیا وہ بدقسمت ہے. دوسرا بتایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور لوگ درود نہ بھیجیں. اور تیسرا یہ کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا اور ان کی خدمت کر کے اگر کوئی جنت میں جانے کا اتنا سنہری اس کے پاس موقع تھا اس نے اس کو نہیں اویل کیا تو وہ بدقسمت ہے. تینوں پہلوؤں پہ ذرا کلام کیجیے گا. پہلی چیز تو بالکل بدیہی ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں ایک مہینے کا انتخاب کیا ہے رحمت کے لیے, برکت کے لیے, معافی کے لیے, عفو درگزر کے لیے. 11 مہینے غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, غفلت ہو گئی, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اصل میں تو ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہونا چاہیے. دین میں دوام ذکر مطلوب ہے. یہ نماز 5 وقت جو ہم پڑھتے ہیں اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اقم الصلاۃ لذکری, اللہ کی یاد دہانی ہوتی رہے. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی اسی لیے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے, اس کو ہم پڑھیں, اس کو ہم سمجھیں. لیکن کسی بدقسمت شخص نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور پھر رمضان کا مہینہ آیا جس میں گویا ہر طرف سے منادی ہو رہی ہوتی ہے, ایک پوری فضا پیدا ہو جاتی ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں ہر شخص اس تربیت گاہ سے گزرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. عالمی سطح پر بھی
ایک ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو انسان کو متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت کہ اس میں وسوسے ڈالنے والی قوتوں میں سے نادیدہ قوتوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ انسان کے لیے یہ سہولت پیدا کی جائے، اس طریقے کی فضا اس کو میسر کی جائے، یہ ماحول اس کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے منادی کر رہے ہوں کہ میرے بندے آئیں اور وہ مجھ سے رحمت کی سوغات حاصل کر لیں، اور کوئی بدبخت آدمی اس میں بھی اپنے آپ کو نہ سنوار سکے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد تو تباہی اور بربادی ہے۔ اس کی تائید جبریل بھی کریں گے اور اللہ کا پیغمبر بھی کرے گا۔ یہی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق خاطر کے اظہار کا ہے۔ اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہو اور کوئی شخص اس کے ساتھ منافقت کا رویہ اختیار کر لے، تو یہ جس خاص پس منظر میں بات کہی گئی ہے، اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ یہ اس وقت کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا، یہ مسئلہ ہے کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، خاندان کو ہدف بنا دیا گیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا کہ ایک طرف منافقین ہیں، وہ ایک کے بعد دوسرا اسکینڈل بناتے چلے جا رہے ہیں، پورا گھر ان کے فتنوں کی زد میں ہے، پیغمبر کی ذات کو بھی ہر تکلیف پہنچانے کے لیے وہ بیتاب ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے یوزون النبی کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو اذیت پر اذیت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم اپنے پیغمبر کے لیے رحمت کی اور سلامتی کی دعائیں کرو۔ اس طرح کے کسی موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، کسی مجلس میں ہو رہا ہو، وہاں پر منافقت اور منافقانہ طرز عمل کے شواہد بھی گرد و پیش پہ موجود ہوں، اور انسان کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ کے لیے وہ دعا نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو اس محل میں یہ بات حضور نے فرمائی ہے۔ چنانچہ اب بھی اگرچہ وہ صورتحال اب نہیں ہے اور ہم مسلمانوں کے معاشرے کے اندر حضور کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام زبان پر آئے تو وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ یہ دعا ہے، درود کیا ہے؟ دعا ہے، رحمت کی دعا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صلات بھیجتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ آپ رحمت کی دعا کر رہے ہیں، جب آپ کہتے ہیں سلام بھیجتا ہوں تو اس کا مطلب ہے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہیں۔ ٹھیک، اور آخری پہلو ہم سب بالعموم جس کو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بوجھ ڈال دیا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے۔ ظاہری پتہ جب کوئی آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے قوابی مزمحل ہوتے ہیں، رویے میں بھی تھوڑی چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے اور لوگ اس کو تنگی کا باعث سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جنت کے حصول کی ایک بڑی اپرچونٹی ہاتھ لگ گئی۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ سے کبھی آزمائش مانگنی بھی نہیں چاہیے۔ ہم بہت عاجز بندے ہیں، لیکن اگر ہمارے بزرگوں میں سے، یعنی والدین میں سے، والد ہیں، والدہ ہے، جن کو بھی ہم اس درجے میں رکھتے ہیں، کوئی بوڑھا ہو گیا ہے اور اس طرح کی صورتحال میں چلا گیا ہے جہاں اس کی خدمت کرنی ہے، تو پھر تو آدمی کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب اس کی مصروفیات کا اصلی ہدف یہی ہے، کیونکہ یہ جنت اب گھر میں آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بوڑھے والدین کو ہمارے آغوش میں ڈال دیا ہے، جس طرح کی تصویر کھینچی ہے قرآن مجید میں کہ ایک زمانے میں تم بھی ایسے ناتواں تھے، انہوں نے اسی طرح تمہیں پالا تھا، اور وہ کوئی 2 دن 4 دن کی چیز نہیں ہے، یعنی وہ 8-10 سال ہوتے ہیں جس میں کہیں بچہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہوتا ہے، اس کے بعد بھی تعلیم تربیت کے بے شمار مراحل، اور موجودہ زمانے میں تو یہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنے اخراجات اور کتنی ذمہ داری پڑ جاتی ہے۔ تو ان سب مراحل سے جنہوں نے گزارا، ان کو اگر اب ضرورت پڑ گئی ہے تو سب سے پہلی ترجیح وہی ہے، جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ حدیث کے اندر کیا مضامین زیر بحث ہیں، رمضان سے متعلق دین کے معرف چیزیں زیر بحث ہیں۔ آگے بڑھاتے سلسلہ گفتگو کو، سوالات غامدی صاحب رمضان ہی سے متعلق میرے سامنے ہیں کچھ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ مسافر کو سفر میں روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ بظاہر تو یہ عزیمت کی بات لگتی ہے کہ عام حالات میں تو لوگ روزہ رکھتے ہی ہیں، لیکن سفر میں جب آپ کو مشقت ہے، آپدابی، افراتفری ہے، تب بھی اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو بظاہر تو اس پر دگنا اجر ملنا چاہیے۔ یہ خاص موقع پر بات فرمائی ہے، یعنی کسی آدمی نے سفر میں روزہ رکھ لیا، یہ خیال کر کے رکھ لیا کہ میں اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، پھر اس کا تحمل نہیں کر سکا، نتیجے کے طور پر بے ہوش ہو گیا، یا کوئی کام نہیں کر سکا، یا اپنے معمولات انجام نہیں دے سکا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کیا تو یہ کوئی تقوی کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ کی رخصتوں کو صدقہ سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کی عنایت ہے،
اس وجہ سے اپنے حالات دیکھ لینے چاہیے. اگر ایسی سہولت ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو خواہ مخواہ مشقت میں ڈالیں گے اور اپنے لیے ایسی صورت پیدا کر لیں گے کہ کہیں گرے پڑے ہوں گے تو پھر یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اس سیاق میں یہ بات فرمائی گئی. بالکل ٹھیک ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. لیکن اعتدال کا رستہ کیا ہے ہم سب؟ مثلا آدمی فیصلہ کر لے اگر تو ایسا سفر ہے کہ آپ نے سحری کر کے آپ نکلے ہیں آرام سے اور 1-1.5 گھنٹے کی آپ نے فلائٹ لی اور آپ پہنچ گئے، تو اس میں آدمی خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہاں پر کوئی غیر معمولی یا غیر محتاط مشقت نہیں ہے تو مجھے رکھ لینا. تمام رخصتوں کا فیصلہ ایسے ہی کیا جاتا ہے. نماز میں قصر کی رخصت ہے، جمع بین الصلاتین کی رخصت ہے، اسی طریقے سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے کی رخصت ہے، یہی روزے کا معاملہ ہے. ایسی تمام رخصتوں کے بارے میں اصول وہی ہے کہ جب ہم ایک مشقت محسوس کرتے ہیں، غیر معتاد مشقت، غیر معمولی مشقت، تو ہمیں حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اجازت دی ہے اس بات کی. ہم عبادت میں تخفیف کر سکتے ہیں یا روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں یا اس کو کم تر صورت میں جیسے نماز ادا کی جاتی ہے ادا کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں رخصت کی چیزیں ہیں. اس کا فیصلہ فرد کو کرنا ہوتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے معاملے میں بھی یہی ہے، روزے کے معاملے میں بھی یہی ہے، تو پھر آپ پوری نماز پڑھیے، روزہ بھی رکھ لیجیے. یہ کوئی ممنوع نہیں ہے. اپنے آپ کو خواہ مخواہ کی مشقت میں ڈال کر یہ خیال کرنا کہ اس مشقت کو اٹھاؤں گا میں تو یہ بڑی نیکی کی بات ہوگی، حضور نے اس کی نفی فرمائی. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ایک اور سوال ہے کہ بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے کی کون سی مناسب عمر ہے؟ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اسی دینی روایت کو آگے اپنی نسلوں میں منتقل کریں، اور بچے جو ہیں وہ ابتدائی سے اگر ایک مشقت کے عادی نہیں ہوں گے تو آگے چل کے شاید وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہ پیدا کر سکیں. کیا عمر مناسب لگتی ہے آپ کو؟ وہ عمر بہرحال ہونی چاہیے وہ روزے کو کچھ سمجھنے لگ جائے. اچھا، کہ روزہ کیا چیز ہے. تو بچے عام طور پر 6, 7, 8 سال کی عمر میں سمجھ لیتے ہیں. مجھے خود یاد ہے کہ میں نے 8 سال کی عمر میں پہلی بار 8 روزے رکھے تھے. اس کے بعد معلوم ہو گیا، پھر اس کے بعد الحمدللہ کبھی نہیں چھوڑے. ٹھیک. اچھا، ہم سے آخری سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ لوگ عام طور پہ خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں. رمضان کے اندر اس کی فضیلت بھی نقل ہوئی ہے، اور خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ مطلب آپ کا دسترخوان بالکل کھل جاتا تھا اور بے تحاشا خیرات کی جاتی تھی. اور خود جو غار حرا کا واقعہ ہے وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد بھی وہاں جاتے تھے اس مہینے میں، اس موسم میں، اور وہاں لوگوں کو خیرات دیتے تھے. تو اس کا کوئی غیر معمولی اجر ہے رمضان میں، دگنا ہو جاتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہر نیکی کا اجر غیر معمولی ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک نیکیوں کا موسم بہار طے کر دیا ہے، تو جس طرح ہم دنیا کے موسموں میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پھول لگاتے ہیں اور پودے لگاتے ہیں تو بہار میں بہت ان میں نشو و نما ہوتی ہے، تو اسی طرح کا معاملہ نیکیوں کا بھی ہوتا ہے. ویسے تو ہر موسم میں آپ نیکی کرتے ہیں، اللہ اجر دیتا ہے، لیکن جب نیکی کے معاملے میں ترغیب دی جا رہی ہو، نیکی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ بھی کرم نوازی فرما رہے ہوں، تو اس میں نیکی کی جائے گی تو اس کا اجر بہت بڑھ جائے گا. یہ بات تو بالکل قاعدے کی بات ہے کہ حالات کے لحاظ سے، صورتحال کے لحاظ سے آپ ایک ہی نیکی کرتے ہیں ایک وقت میں تو اس کا اجر بہت غیر معمولی ہوتا ہے، دوسرے وقت میں کرتے ہیں تو معمول کی چیز ہوتی ہے. گناہوں کا معاملہ بھی یہی ہے. اب کسی آدمی نے بدکاری کا ارتکاب کیا، کسی نے جا کے مسجد میں بدکاری کر ڈالی، تو حالات کے لحاظ سے یہ ظاہر ہے کہ تبدیلی آ جاتی ہے چیز میں. تو رمضان کا مہینہ ہے، اسی طرح آپ حرم میں گئے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے آپ کوئی اور نیکی کا موسم ہے جس میں آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو اس کا اجر بہت غیر معمولی ہوگا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سے توضیحی پہلو واضح کر کے ہم پروگرام کے خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ نیکی کا اعلان، اس کے بارے میں کیا آپ کا نقطہ نظر ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر بہت سارے لوگ نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بڑی اعلانیہ ہوتی ہے، کوئی راشن تقسیم ہو رہا ہے تو وہاں بھی تصویریں کھنچوائی جا رہی ہیں، فیس بک پہ پوسٹ کی جا رہی ہیں. تو دین کیا کہتا ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈالنی چاہیے یا نیکی کر کے فیس بک پہ ڈالنی چاہیے؟ دیکھیے، تصویریں کھنچوانا اور یہ کرنا یہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آ سکا، لیکن نیکی کرتے وقت بعض اوقات ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں علانیہ کے الفاظ بھی استعمال کر دیے ہیں. اچھا، قرآن مجید میں استعمال ہو گئے، یعنی آپ چھپا کر کریں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ دائیں ہاتھ سے کریں تو بائیں کو خبر نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑی نیکی ہوگی. جیسے نماز میں دیکھیے کہ جو نمازیں ہم 5 وقت پڑھتے ہیں لیکن رات کے وقت اٹھ کے اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس کا اجر غیر معمولی ہے. تو یہ تو واضح ہے بات، لیکن بعض موقعوں کے اوپر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو. ایسے موقعوں پر نیکی کا اعلان کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اپنے باطن میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ اعلان کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر اس سے شہرت مقصود ہے، لوگوں میں تحسین کے جذبات پیدا ہوں، یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے،
تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. نیکی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے. دوسروں کو بعض اوقات کسی عمومی ترغیب کے لیے، غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے لوگ بھی نکلیں، مریض ہیں، مسافر ہیں، ان کے لیے کوئی اس طرح کی ترغیب کی صورت پیدا کرنی ہے. اس میں علانیہ بھی اگر آپ نیکی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ استفادے کا خصوصی سلسلہ جاری ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کل انشاءاللہ اسی وقت. اب تک آپ کو بہت شکریہ.